سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام معرفت القرآن علی ترجمہ و لغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری تھا بحمد اللہ تعالی۔ ہم نے 6 رکوع کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 7ویں رکوع کا آغاز کریں گے۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ And when Musa prayed for water and Musa asked for water for his people, we said, strike this rock with your staff. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سٹاف اپنا عصا اس پر مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ Thereupon 12 springs gushed forth from it or burst out from it. قد علم كل اناس مشربهم۔ تو کیا ہوا؟ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو اپنے مشرب کو پہچان لیا۔ Each group recognized its drinking place, its drinking spot. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ Eat and drink from what Allah has provided and do not roam about the earth making turmoil in it, making havoc in it۔ آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں۔ استسقا یہ باب استفعال کا مصدر ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ پانی طلب کرنا۔ سقایا کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہاں لفظ موسیٰ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اس ظرف ہے قلنا۔ اب یہ پانی کہاں طلب کیا؟ جی ہاں، میدان تیہا میں جب انہیں سخت پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر۔ اضرب فعل امر ہے جس کا مطلب آپ کو پتہ ہے مارنا ہوتا ہے۔ عصاک یعنی اپنے عصا سے پتھر کو ماریے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا، حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فن فجرت، انفجار کا مطلب پھوٹ بہنا، نکل پڑنا۔ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے اور مشرب اس میں ظرف کا صیغہ ہے شاربہ سے، تو ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے پانی بہہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اناس، ناس کی جمع ہے اناس، عالمہ یہاں پر فعل ہے، کلو اناسن اس کا فاعل ہے، کلو فعل امر ہے آکل یا کلو سے، اور وشربو بھی فعل امر ہے، اور من رزق اللہ ولا تعثوا۔ آسیہ یا عصا، عصین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھرنا۔ ولا تعثوا، نہ پھرو زمین میں، مفسدین یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اس حال میں زمین میں مت پھرو کہ تم فساد پھیلاتے پھرو۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور پیو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء سے اگر استغاثہ کرنا شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرماتا کہ انہیں اس بات سے روکیے، بلکہ یہ ڈائریکٹ مجھ سے کہیں انہیں جو کچھ چاہیے وہ مجھ سے مانگے، ایسا نہیں فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔
پھر کیا ہوا؟ فرمایا اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز. And when you said, O Musa, we shall never put up with only one kind of food. So call upon your Lord to produce for us what the earth grows, some herbs, cucumbers, corn, lentils and onions. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے. اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا what you wish to exchange the better for something inferior، کیا تم superior کو inferior کے ساتھ یعنی اعلیٰ کے بدلے ادنا لینا چاہتے ہو، اس کو چینج کرنا چاہتے ہو. therefore settle down in Egypt or any city، تو پھر تم مصر میں چلے جاؤ یا کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. where you will get what you demand، جہاں تم وہ پاؤ گے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. and disgrace and misery were destined for them، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. and they returned towards Allah's wrath، اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے. that was because they disbelieved in Allah's signs and wrongfully martyred the prophets and was for their disobedience and transgression. اس آیت مبارکہ میں لن نصبرا، یہ لن ناصبہ ہے جس کا مطلب نفی میں مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. صابر یصبر سے یعنی ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. طعام واحد موصوف صفت ہے ایک کھانے پر. فدعو فعل امر ہے اپنے رب سے دعا کیجئے. اب آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو کم ہمت، نالائق اور نیچ ذہن کے مالک ہوتے ہیں. ہم چاہ کر بھی انہیں بلند کرنا چاہیں تو وہ بلند نہیں ہوتے. اسی طرح یہ بنی اسرائیل والے جنہیں من و سلوا پکا پکایا کھانا مل رہا تھا، یہ اس پر راضی نہ ہوئے کیونکہ یہ گھٹیا ذہن کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے ادنا چیز کو اعلیٰ پر ترجیح دی. تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے زمین سے بقل نکالیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، قسطہ، فوم، کوئی گندم نکالیں، کوئی ککڑی، ساگ، تر وغیرہ، اور اسی طرح مسور اور پیاز وغیرہ، ہمیں تو یہ کھانے کو چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے استفہاماً پوچھا، حمزہ استفہام ہے. اتستبدلون، بدل کا مطلب بدل دینا اور استبدال کا مطلب اس بات کی خواہش رکھنا کہ بدل دوں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ ادنا دنیون سے اس میں فاعل تفضیل کا صیغہ ہے. ادنا چیز کو اعلیٰ سے، خیر سے. اہبطوا فعل امر ہے، مصرن شہر میں اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اور مسکنت کیا کر دی گئی؟ وہ مسلط کر دی گئی. کیوں مسلط کی گئی؟ ان کا جو گھٹیا کردار تھا، وہ گھٹیا کردار کیا تھا؟ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ان کو شہید کر دیتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں ذلیل کیا کیونکہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ٹرانسگریسر تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. تو بحمداللہ تعالی یہاں پر رکوع نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا سنا اس میں جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرمائے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.